السلام علیکم گائز، میرا نام راہل فریلانسنگ والا ہے۔ میں ریحان اسکول اور نئی اکیڈمی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے پاس ایک گیسٹ ہے جن کا نام ہبا ریموٹ جاب والی ہے۔ تو آج ہم ان کے لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ تو سب الحمد سے للہ، پہلے میں بھی آپ بالکل ٹھیک۔ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروائے۔ راہل، ویسے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں آپ کے ویورز کو اپنا انٹروڈکشن کراتی چلوں تو سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرا نام ہبا رحمان ریموٹ جاب والی ہے اور مجھے ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے 2 سال ہونے والے ہیں، اور ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر رہ چکی ہوں۔ اس کے بعد ابھی میں آن لائن میں شفٹ ہوئی ہوں، جہاں پہ میں سر جے کو اسسٹ کرتی ہوں، ان کی اسسٹنٹ ہوں۔ اور میں نے انٹر کمپلیٹ کی ہے پری میڈیکل سے، اور ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے میں 8 منتھ دوسرے اسکول میں ایز اے ٹیچر بھی رہ چکی ہوں، اور میرا تعلق کراچی سے ہے، اور جو میری اسٹڈی ہے وہ میں نے ابھی آگے جا کے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنی ہے۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ تو آپ نے بہت اچھا سا انٹروڈکشن دیا۔ تو میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ریحان اسکول کے بارے میں کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ جی، میری آواز آ رہی ہے اچھا، آپ تو کو؟ آپ کا فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ مجھے ریحان اسکول کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور میں نے کیسے جوائن کیا۔ تو ایسا، میں دوسرے اسکولس جی میں 8 منتھ ٹیچر رہ چکی تھی، تو وہاں پہ میں نے 8 منتھ پڑھا لیا تھا۔ تو مجھے جو میری ماما کے ریلیٹیو ہیں انہوں نے ایک اسکول کے بارے میں بتایا تھا، مطلب ریحان اسکول ہی تھا۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب مجھے طرح طرح کے اسکولس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر اسکول جو ہوتے ہیں سب کے رولز الگ ہوتے ہیں، ریگولیشن الگ ہوتے ہیں، پڑھانے کے اسٹائل الگ ہوتا ہے، ہر چیز الگ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو ہر اسکول سیم تو بالکل ہوتا نہیں ہے۔ بکس پڑھائی جاتے ہیں، پھر بھی وہاں کا جو ہوتا ہے کہ وہاں کے رولز چینج ہوتے ہیں، وہاں کا انسٹرکشن الگ الگ ہوتا ہے۔ تو میں یہی سوچ کے ریحان اسکول میں آئی تھی، پر مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ایک ڈیجیٹل اسکول ہے، یہاں پہ یہ ساری چیزیں کروائی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی جو میرا مائنڈ تھا کہ وہ بھی سیم اسکول ویسے ہی ہوگا جس طرح ہم اسکول میں پڑھتے ہوئے آئے، جس طرح ہم نے بچوں کو پڑھایا، تو ریحان اسکول بھی اس طرح کا اسکول ہوگا۔ تو میں وہی سوچ کے ریحان اسکول آئی تھی۔ تو جب میں ریحان اسکول آئی، فرسٹ ڈے جب میں ریحان اسکول گئی، تو بہت ساری اور بھی ٹیچرس گئی تھی وہاں پہ، ایز اے ٹیچرس کے لیے اپلائی کرنے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی فرسٹ ٹائم سے ریحان اللہ والا سے ہوئی تھی۔ اچھا، جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی وہ کون ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کراچی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی لائف کا کیا گول ہے، وہ کراچی سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں مجھے بالکل بھی نہیں کہ جیسے دوسرے اسکول میں پرنسپل ہوتے ہیں وہ بھی اس اسکول کے پرنسپل ہوں گے۔ تو میرا مائنڈ یہی تھا، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ جب ہمیں پہلے سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو ہمارا ایک جو مائنڈ ہوتا ہے بالکل سیٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ڈیجیٹل اسکول ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس بارے میں مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا، تو میں بہت کنفیوز تھی اور مجھے بالکل بھی نالج نہیں تھا۔ تو اس کے بعد سر ریحان نے 15 منٹ کا سیکشن لیا تھا، جو کہ ہم نے اٹینڈ کیا تھا۔ سیکشن وغیرہ لینے کے بعد اینڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایز اے ٹیچر اپلائی کرنے آئے ہیں ہم ان سے انٹرویو لیں گے۔ اچھا، تو انٹرویو جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں کہ انٹرویو کس طرح دیا جاتا ہے، کس طرح کرنا ہوتا ہے، کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، کیونکہ جب میں موویز وغیرہ دیکھتی تھی یا ڈرامے وغیرہ دیکھتی تھی، ادھر یہی کہا جاتا تھا کہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ جو بڑے بڑے آفس ہوتے ہیں، یا کبھی ہم باہر ممالک وغیرہ گئے تو وہاں پہ ہی لیا جاتا ہے انٹرویو۔ کیونکہ میں اسکول پڑھانے گئی تھی اور میں سنتی بھی آئی ہوں کہ اسکول میں جو ہے بس ڈیمو لیا جاتا ہے، جو کہ ہم نے کتنے سال تک پڑھا ہے ان ساری چیزیں ڈیمو لیا جاتا ہے۔ تو یہی تھا، تو انہوں نے جب انٹرویو کا کہا تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پھر بھی میں نے کہا کہ چلو خیر ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک انٹرویو کیمرے کے سامنے آنا انٹرویو ہوتا ہے، جس طرح فرینڈس آپس میں گپ شپ، وہ میرے بارے میں پوچھ رہی ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تو مجھے لگا کہ اس طرح کا انٹرویو ہوگا۔ پھر جب سر ریحان نے کیمرہ آن کیا
तो मैं काफ़ी डर गई, मैंने कहा कि कैमरे के सामने कैसे बोलूँगी, क्योंकि कभी मैंने कैमरा फेस किया ही नहीं था कैमरे के सामने। क्योंकि आपको पता है जब कैमरा ओपन होता है तो कोई अच्छा खासा बंदा भी बिल्कुल नर्वस हो जाता है कि कैमरे के सामने किस तरह का सीन था। तैसे फिर उन्होंने ऑन किया तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, आप कहाँ रहती हैं, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो जब वो ख़त्म हो गया तो मैं कह रही थी इतना आसान इंटरव्यू था जिसके लिए मैं इतनी देर से डर रही। तो मतलब वहाँ से इंटरव्यूज़ वगैरह ख़त्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने ना कहा कि ये फ़ेसबुक में ना आपकी ये जो इंट्रोडक्शन है, ये वीडियोज़ ना आपकी फ़ेसबुक में डाली जाएगी। तो फ़ेसबुक तो जैसे कि सब कहते हैं कि फ़ेसबुक में पूरी दुनिया बसती है। तो उसमें हर जैसे लोग होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हर हर जगह जहाँ भी जाए हमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं। तो हमेशा मेरा माइंड जो था वो डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ गया कि मैंने कहा कि अगर ये वीडियोस डाल दी तो यहाँ पे लोग क्या कमेंट करेंगे, कि मतलब होता है कि लोगों के, आपको पता है कि किस तरह लोगों के कमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो खैर है, जो होगा देखा जाए। तो फेसबुक भी मैं यूज़ नहीं करती थी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। मैं बस जो भी यूज़ करती थी, मैं बस, आपको पता है वहाँ पे जो एक रील्स के ऑप्शन आते हैं जहाँ पे हमें ड्रामे मूवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती है, तो मैं बस उसके लिए यूज़ करती थी। ना कभी मैंने उसमें कोई चीज़ पोस्ट की थी, मतलब बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती। तो उसके बाद सर रिहान ने कहा कि अगले दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो इस तरह फिर मैंने अगले दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, फिर मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया। तो इस तरह मुझे रिहान स्कूल के बारे में पता चला और मैंने इस तरह रिहान स्कूल ज्वाइन किया। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आप वहाँ पढ़ाती है या खुद पढ़ती है? जी, आपका आवाज़ नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप क्वेश्चंस करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ पढ़ाती है या खुद पढ़ती है? अच्छा, मैं यहाँ पे फैसिलिटेटर्स थी पहले, मैं पढ़ती नहीं थी। मैं जब शुरू से ही मैं यहाँ पे एज़ अ फैसिलिटेटर्स थी। जिस तरह जो आपके ऑनलाइन जो फैसिलिटेटर्स है जो आपको गाइड करती है ये सारी चीज़ें, मैं एज़ अ फिजिकल्स करती थी बच्चों के लिए, एज़ अ उन्हें सिखाना ये सारी चीज़ें। तो पहले यहाँ पे कोरंगी कैंपस आपने सुना होगा, वहाँ पे मैं एज़ अ फैसिलिटेटर रह चुकी हूँ। उसके बाद जो अभी जी। मतलब 3 मंथ होने वाले, मैं सर जे के पास ऑनलाइन शिफ्ट हुई हूँ, जहाँ पे मैं सर जे को असिस्ट वगैरह करती हूँ और अकाउंटिंग का काम संभालती हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कोई थ्री फेवरेट आइडियल पर्सनालिटीज़? सॉरी, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आप दोबारा कर सकते हैं? ने मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कोई थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज़? अच्छा, ओके, अब मेरी आ रही 3 फेवरेट जो पर्सनैलिटी है, सबसे पहले है कि मेरी मॉम, मेरी जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? है? जी, आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस, आ रही है। अच्छा, जो मेरे फर्स्ट जो है वो है मेरे मामा-पापा, दूसरे नंबर पे है हज़रत मोहम्मद, ओके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मामा-पापा और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना। जी, आपके कोई थ्री फेवरेट कलर्स? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपके कोई थ्री फेवरेट कलर्स? ओके, मेरा जो फेवरेट कलर्स है ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको किसी कंट्री में जाने का मौका मिले तो आप किस कंट्री में जाएंगे? अगर मुझे किसी कंट्री में रहने का मौका मिले तो मैं टर्की में रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। क्यों? आपको तुर्की क्यों अच्छा लगता है? अच्छा, क्यों पूछा आपने, क्यों मैं वहाँ रहना पसंद करूँगी? जी।
اوکے، تو میں بتاتی چلوں کہ میں ٹرکی میں کیوں رہنا پسند کروں گی۔ اچھا، ایک تو کنٹری جو ہے وہ بہت پیارا ملک ہے، بہت پیاری وہاں کی انوائرمنٹ، بہت پیاری چیزیں ہیں وہاں پہ۔ اور میں نے ایک دفعہ میں مطلب فیس بک اسکرول کر رہی تھی، وہاں پہ میرے پاس ٹرکی کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہوئی آئی تھی، وہاں کی ہسٹری، تو مجھے وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا وہ کافی اچھا لگا تھا۔ وہاں پہ ایک یہ چیز تھی کہ ایک بچہ جب 30 دن تک جو نماز پڑھے گا تو انہیں وہاں پہ ایک سائیکل گفٹ دی جاتی تھی، جو کہ بس فجر کی نماز جب پڑھے تو مطلب 30 دن تک جب بچے نے ریگولر نماز پڑھی تو اسے وہاں سے ایک سائیکل گفٹ دی جاتی تھی، تو وہ بچہ سائیکل لے کے پورے مطلب شہر میں اور سائیکل سے گھوم کے لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نے ایک منتھ تک میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے یہ گفٹ ملی۔ مطلب وہ دعوت دے رہا ہوتا تھا لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی آ کے نماز پڑھے اور آپ لوگ بھی سائیکل لیں۔ تو میں نے وہاں کی یہ چیزیں پڑھی تو مجھے کافی اچھا لگا، تو مجھے بھی کافی مطلب شوق تھا کہ پھر میں بھی ٹرکی جاؤں، وہاں پہ گھوموں اور وہاں پہ رہوں، تو مجھے اس لیے ٹرکی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کے کوئی 3 فیوریٹ کنٹریز؟ میرے فیوریٹ ڈش کنٹریز جو ہے ٹرکی ہے اور یو کے ہے اور جو ہے سعودی عرب۔ دیٹس گریٹ. سو 3 فیوریٹ ڈشز. آپ کو آواز آپ سوال کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی 3 فیوریٹ ڈشز؟ اب بھی نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ میری 3 فیوریٹ ڈش ہے بریانی، کنافہ اور فاسٹ فوڈ۔ دیٹس گریٹ. سو آپ کے کوئی 3 فیوریٹ میری سٹیز؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. آپ کے کوئی 3 فیوریٹ سٹیز؟ اور راہیل، آپ کا نیٹ بہت بہت زیادہ ایشو کر رہا ہے۔ میں چیک کرتا ہوں. جی ابھی آ رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں جو میری فیوریٹ ڈش ہے بریانی، کنافہ اور فاسٹ فوڈ۔ دیٹس گریٹ. سو آپ کے کوئی 3 فیوریٹ سٹیز؟ جو میری فیوریٹ سٹیز ہے گلگت، اور دوسرے نمبر پہ ہے لاہور، اور تیسرے نمبر پہ ہے مری۔ دیٹس گریٹ. میں بھی گلگت سے ہی تعلق رکھتا ہوں. سو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے تو آپ ان سے کیا کریں گے؟ اچھا، ویسے میں نے سنا ہے گلگت بہت پیارا ہوتا ہے۔ جی جی میں نے میرا میری آواز ہے آپ کو؟ سو میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ راہیل، پہلے آپ جو ویڈیو ہے اس کو تو آپ ویڈیو تو اسٹارٹ کر دیں، ابھی تک اسٹاپ ہوا ہوا ہے۔ نہیں، میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اچھا، اس میں آ نہیں رہا۔ جو میں نے ویڈیو اچھا، اسٹارٹ کی. اگر مجھے 1 کروڑ مل گیا تو میں ان پیسوں سے اوکے، جی اب بولیں۔ اگر مجھے 1 کروڑ مل گئے تو میں ان پیسوں سے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں،
اور وہ جو بزنس ہوگا اس سے مجھے جو فائدہ ہوگا پھر میں ان لوگوں کو پرووائڈ کروں. تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو ابھی ہمارے انٹرویو کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اگر آپ آخر میں ہمیں کوئی میسج دینا چاہیں تو. آخر تو میں آپ کے ویورس سے میسیج دینا چاہوں گی کہ وقت کی اہمیت کرے، وقت کی قدر کرے، وقت پر آپ کو جو کام دیا جائے وہ کرے اور اپنا ٹائم نہ ضائع کرے، کیونکہ ٹائم جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ بار بار نہیں آتا. تو جو آپ کو ٹائم ہے اس پر آپ اسکل سیکھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکھے، موویز، ڈرامے، ان ساری چیزوں میں اپنا وقت نہ ضائع کرے. اپنا وقت آپ کو خود نقصان ہوگا کہ آپ نے ان ساری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا. پھر آگے والے دور میں اگر آپ کی ساری چیزیں نہ آئیں تو آپ کو خود کے اوپر پچھتاوا ہوگا. اس لیے ابھی وقت رہتے ہوئے آپ یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے مطلب 5 منٹ 10 منٹ نکال کے آپ اسکل سیکھ لے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اور میں انہیں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو اسکلس ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا کرے، لوگوں کو دیا کرے، کیونکہ اسکل دینے سے مجھے لگتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو اپنی اسکل دے دی تو وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی اسکول میں پڑھا تھا کہ ہم اپنی تعلیم جتنا لوگوں کو دیں گے ہماری تعلیم میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. تو اسکل بھی سیم یہی چیز ہے، آپ اپنی اسکل جتنا لوگوں کو دیں گے تو آپ کے اسکلس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہی میرا ان سے پیغام ہے. اور اگر آپ بھی ریحان اسکول جوائن کریں، فزیکل بھی آن لائن، یہ اگر آپ نہیں جوائن کر سکتے تو آپ سر ریحان کے یوٹیوب میں پورا کورس پڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے فیس بک آئی ڈی کیسے بنائیں، لنکڈن کیسے بنائیں، کینوا کس طرح یوز کریں. تو آپ وہاں سے جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا، کینوا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ وہاں جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے. سو تھینک یو، آپ نے بہت اچھا میسج دیا. سو آپ کو ایک بار اور تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنا ٹائم نکالا. سو تھینک یو ویری مچ. تو 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 اب ہمارا انٹرویو کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم پھر میں ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.